آج سود کا کاروبار آسانی سے کر رہے ہیں تم لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں، تم اپنی ماؤں سے زنا کر رہے ہیں، تم ہو وہ قوم جو ماں سے زنا کرنے بھی تیار ہو گئی، آسانی سے بول رہے ہیں سود پہ پیسے لے لیے ہم لوگ۔ سوال آ رہے میرے کو رمضان میں، سود پہ پیسے لیے تھے، زکات کے پیسے سے ادا کرنا کیا اس کو بول کے؟ اماں سے زنا کہیں کو کرے پوچھا ہوں؟ نہیں مجبوری تھی تو مجبوری میں اماں سے زنا کرتے؟ وہ کون سی مجبوری ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جس میں تم ماں سے زنا کرتے؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں وہ کون سی مجبوری ہے مسلمان کی جو مسلمانوں کے انہیں اللہ اور رسول سے جنگ کرتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن ماجہ والیوم 3 حدیث نمبر 2274، سب سے چھوٹا 70 درجات میں گنے، 70 گریڈز، سب سے چھوٹا سگی ماں سے زنا۔ آج نشہ کرنے میں مسلمان موجود ہے، نشے کے کاروبار میں موجود ہے، چوری میں موجود، ڈکیتی میں موجود، قتل و غارت گیری میں تو وہ پوچھو ہی مت۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں تو اگر 100 قتل ہو رہے ہیں تو اس میں کہ 70-80 قتل تو مسلمان کو مارتا سوئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ٹھیک ہے دوسروں کا چھوڑ، تیرا کیا ہوا؟ تو پیدائشی مسلمان ہے۔ اگر تھوڑا اس کو یا ایھا الانسان، وہ انسانوں میں پہلا تو خطاب ہم سے ہی ہے نا، یہ قرآن میں پہلے پڑھ رہا ہوں نا، میں بول رہا ہوں نا، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو یا ایھا الانسان میں پہلا خطاب تو میرے سے ہے۔ یہاں پہ کس چیز نے تجھے مجھ سے غفلت میں ڈال دیا؟ کیا میری نعمتیں کافی نہیں تھی تیرے لیے؟ ماں باپ دیا اچھے، بھائی بہن دیا، اچھا ماحول دیا، پڑھنے لکھنے کے موقع دیا، تم اپنی خواہشات زبردستی کے بڑھا لیے، تم اوقات سے زیادہ راتوں رات انبانی ہونے کی چکر میں۔ اب یہ تمہارے اندر کے دماغ کی بیماری کا علاج کراؤ۔ اسلام میں تو حل ہے۔ اسلام کا حل کیا ہے؟ ہر کوئی انبانی نہیں بن سکتا، جتنا ہے اس میں شکر گزاری کر۔ تیری بیماری کیا ہے؟ تو راتوں رات انبانی بن تو ہی بول کے بیٹھا ہوا ہے زندگی۔ تو ایک ذاتی گھر ہونا ہی ہونا بول رہا، نہیں ذاتی گھر کسی صورت ہونا۔ اب وہ ذاتی گھر کے لیے کیا کیا کر رہا تو؟ شادی یہ معیار پہ ہونا ہی ہونا، کیا کیا کر رہا تھا اس کے واسطے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ کس چیز کی غفلت میں ڈال دیا؟ اور ربک الکریم، میں تو آلریڈی جو نعمتیں تم کو دینا ہے دیا، پھر میرے احکامات کی نافرمانی کی غفلت میں کیسے پڑ گئے تم لوگ؟ یہ غرور کیسے آ گیا کہ میرے خلاف جائیں تم لوگ، جبکہ نعمتیں میں ہی دے رہا ہوں تم کو؟ تم اپنی دنیاوی غرض کی نعمتوں کا اندازہ کر لو تو تم سجدے سے سر اٹھائے یہ گنجائش ہی نہیں ہے موت تک تمہاری۔ اتنی نعمتیں عطا کیا ہوا ہوں تم کو، اندھا نہیں بنایا، لولا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، معذور نہیں بنایا، پاگل نہیں بنایا، صحت دیا، آنکھیں دیا، کان دیا۔ کبھی ملو بیماروں سے، کبھی خود جب بیمار ہوگے تو اپنی وہ کیفیت کا اندازہ کرو جو تمہاری لاچاری ہوتی، بے چاری ہوتی۔ تم بے چارہ کا مطلب خود سے کچھ نہیں کر سکتا آپ، ایسی بیماری جس میں تم چیخا مارتے رہتے، ڈاکٹر کی ضرورت پڑ گئی، ماں کی ضرورت پڑ گئی۔ اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے ساری زندگی تم کو بستر پہ ویسی ڈال کے پھینک دے؟ نہیں کرا مگر میں ایسا، تم نمازیں چھوڑ دے رہے میرے، پھر بھی عطا کرتے جا رہا ہوں۔ تم حرام دعوتوں میں جا رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، پبوں میں جا رہے ہیں، کلبوں میں جا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، پھر بھی دیتے جا رہا ہوں۔ تم گھنٹوں عیاشی کر رہے ہیں آنکھوں کی، پھر بھی اندھا نہیں کر رہا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے میرے سے غفلت میں ڈال دیا؟ یہ آنکھیں دیا تھا میری قرآن پڑھنے، یہ کان دیا تھا میرا قرآن سننے، یہ زبان دیا تھا علمہ البیان۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جب سے میں درس شروع کرا میں یہی 4 آیتیں پڑھ رہا ہوں،
سورہ رحمان کی، الرحمن علم القرآن، رحمان سب سے رحم کرنے والے نے سب سے بڑا رحم کیا کیا؟ قرآن کا علم دیا. یہ سب سے بڑا رحم ہے اللہ کا. خلق الانسان، اتنا رحم کیا کہ اس نے اس پیارے علم کے لیے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، پھر اس کو بیان کرنا سکھایا تاکہ میرا قرآن بیان کرے تو سب کے سامنے، میری بات بیان کرے، ایک دوسرے کے سامنے یہ بات بیان کرے. لیکن تو کیا کر رہا؟ تو گانے سنا رہا، قوالیاں سنا رہا. تمہارے پاس برتھ ڈے پارٹیز ہو رہے، میرج اینیورسریز ہو رہی، اس کے لیے فتوے بھی موجود ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث، ایک ایسا دور آئے گا جب دین اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. کیا رہ جائے گا؟ یعنی مسلمان کا کوئی عمل ہی ایسا نہیں رہے گا دیکھ کے لوگ بول سکیں کہ اچھا یہ اسلام ہے. صرف نام کا اسلام باقی رہ جائے گا. مسجدیں رہ جائیں گی بہت خوبصورت، لیکن وہاں پر سوائے رسمی عبادت کے کچھ بھی نہیں ہوگا. بولے رسمی عبادت، جا رہے ہیں سجدے مار لے رہے ہیں نکل جا رہے ہیں، کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا اس سے. فائدہ کون سا؟ دینی اعتبار سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہو تیرے عبادتوں سے. قرآن پڑھیں گے لیکن ہدایت سے خالی رہیں گے. بولے کتنی قرآن پڑھ رہے ہیں، 3 دور ختم ہوئے ماشاءاللہ یہ رمضان میں، 2 دور ہوئے میرے، 5 دور ہوئے میرے. ہدایت کیا ملی؟ کچھ بھی نہیں ملی. 5 دور ختم کر کے بھی وہی بے حیائی کے کامہ پورے کر رہے ہیں. 3 دور کر کے بھی کر رہے ہیں، 1 دور کر کے بھی کر رہے ہیں. بعض ہے جو بغیر کرے کے کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ دور آئیں گا. بولے یہ دور آئیں گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ بری چیز کی خبر دی جا رہی. ایسا گندا وقت آئیں گا، ایسی غلاظت کا وقت آئیں گا، ایسا واہیات وقت آئیں گا. تو جب یہ وقت آ گیا تو قیامت میں پوچھا کیا جائیں گا؟ ایسا وقت آ گیا تھا، تو جب کیا کر رہا تھا پوچھا جائے گا. تو وہ بے حیائی والے لوگوں میں تھا، تو ان میں تھا جو قرآن پڑھتے مگر اس سے ہدایت نہیں لیتے، یا قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کرنے والوں میں تھا. تو ان میں تھا جو مسجدوں میں جاتے اور رسمی عبادت کرتے، یا وہاں کی عبادت سے کچھ فائدہ اٹھانے والوں میں تھا. تو کن میں تھا؟ اب اگر تیرے سے فائدے نہیں ہوئے دین کو اللہ کے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز تھی دنیا کی تیری جو تجھے میرے سے غفلت میں ڈال دی، میرے دین سے غفلت میں ڈال دی، زندگی کے مقصد سے غفلت میں ڈال دی، جس وجہ سے تیرے کو مسلمان بنایا اس سے غفلت میں پڑ گیا. تو کون سی چیز تھی وہ؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ماں باپ نہیں دیا تجھے، اچھے ماں باپ نہیں دیا، تکلیف اٹھا کے پالنے والے ماں باپ نہیں دیا، ایسے ماں باپ نہیں دیا جب تو تکلیف میں تھا تو تیرے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرے. ماں باپ کو پوچھا جائے گا ایسی اولاد نہیں دیا کہ تم ذرا بھی کر رہے تھے تو صبح سے شام تک تمہاری خدمت کے لیے موجود ہو جاتے، ساری کمائی ایک لمحے میں تمہارے لیے لگانے تیار ہو جاتے، سالوں جا کے کمائے باہر. ماں کو تکلیف پہنچی، دواخانے کی بل کی ضرورت ہے، ایسی اولاد ہے جو ایک پرواہ نہیں کری، میری ماں پہ قربان مل کے دے ڈالی. اللہ پھر دیں گے، ماں ہے میری، میرا باپ ہے. ایسی اولاد نہیں دیا، پھر تو کیا کرا اپنے رب کے ساتھ؟ تو کیا کری اپنے رب کے ساتھ؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اچھے ماں باپ دیا، اچھی اولاد دیا، اچھا خاندان دیا، اچھے بھائی بہن دیا، اچھے کمائی کی چیزیں دیا، سکون سے رہے جیسی زندگی دیا، پھر تم کیسا غفلت میں پڑ گئے؟ 70 سال سے غفلت میں پڑے ہوئے آزادی کے بعد کے. جس وقت اللہ سب کچھ نعمتیں دیے، اللہ کا ایک اصول، اللہ کا ایک نظام ہے جو قرآن کی تعلیم سے سمجھ میں آتا. جب نعمتوں سے نوازتے اللہ تعالیٰ، اور جب تم اللہ سے لاپرواہ ہو جاتے، اس کے بعد جب تم پہ ظالم مسلط ہوتے اور تم جب تکلیف میں چیخا مارتے، اللہ تم سے منہ موڑ لیتے اپنا، جا آپ خود مقابلہ کر بول کے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. غرہ، غرور، کس بات سے مغرور تھا؟ کون سے غرور میں تھا؟ کون سی غفلت میں تھا؟ کون سی لاپرواہی میں تھا؟ یہ ہے. اور یہ آیت کو کس کے ساتھ لائے اللہ تعالیٰ؟ جو کچھ تو بھیجا اور جو کچھ تو چھوڑ کے آ رہا.
یہ دونوں کو یاد رکھ بولے اے انسان ہم ہر چیز جانتے ہیں جو تو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا ہے. کس چیز نے تجھے رب کے بارے میں غفلت میں ڈال دیا تھا؟